صورتحال بنتی ہے تو جناب ایک کو ان کر دیا جاتا ہے، ایک کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ جو ان ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، آؤٹ والا ان ہو جاتا ہے۔ میں اس پر آپ سے بات کروں گی۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ فہمیدہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ آج جو ساری صورتحال پیش آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح سے سارا معاملہ عدالت نے دیکھا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے نون لیگ اس پر رد عمل دے رہی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، میں بہت ہی لوگ پاکستان کے مایوس ہیں، اور خاص طور پہ کہ میں تو کیونکہ کبھی بھی اتنی مایوس نہیں ہوئی تھی کہ کیا پورے سسٹم کے ساتھ کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، اور ہم سیاستدان کیا نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے ادارے کنٹروورشل بن گئے ہیں، اور سیاستدان ایک ایک کھل کے ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو عوام جس تکلیف سے گزر رہی ہے، جس کرب سے گزر رہی ہے، اس کا احساس کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی یا اس کے حوالے سے نہیں کر رہی، لیکن جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ابھی مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ہے کورٹ کے حوالے سے، جس قسم کے سخت الفاظ اور دھمکی آمیز معاملات ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ آنریبل کے خلاف اب پوری جو کیمپین چلائی جا رہی ہے یہ ایک اور زیادہ اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے اور نظام کے لیے مشکلات پیدا کریں؟ دیکھیں، کیونکہ میں نے ٹویٹ دیکھی نہیں ہے اس لیے میں اسپیسیفک اس کے اوپر بات کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ کورٹ اگر وہ بھی ٹائم سے اور پورا اگر ڈیسیشن ایسے دیں تاکہ ونس فار آل ایک فیصلے ہو سکیں کسی چیزوں کے۔ یہ جو ایک جس طرح کے فیصلے کورٹوں سے بھی آتے ہیں وہ کوئی حل نہیں ہوتا، اور پینڈنگ ہو جاتی ہیں باتیں، اور لوگوں کی ایگنی پڑتی ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی بلڈ کرنا ہے وہ اپنی طرف سے پریشر بلڈ کرتی ہے، پھر جو دوسری پارٹی آتی ہے وہ اسی طرح پریشر بلڈ کر دیتی ہیں، لیکن اداروں کو چاہیے کہ پریشر سے اوپر ہو کے کام کریں ان دا انٹرسٹ کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، عوام کیا چاہ رہی ہے۔ اور ایکچولی اس وقت ہمارا ملک جس سے گزر رہا ہے ہم یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ فہمیدہ صاحبہ، یہ طرز عمل تو بالکل غلط ہے نا کہ اگر آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو آپ کہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، حق کی سچ کی فتح ہوئی ہے، لیکن جب آپ کے خلاف آئیں تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ اپنے لاڈلے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، فیصلہ نامنظور، یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ ججز جنہوں نے ہمیں جو فیصلے دیے، جو فیصلے ہمارے خلاف آئے، ان ججز کو بھی ان بینچز میں شامل نہ کیا جائے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی طرز اپنایا جا رہا ہے، اور اس میں جوڈیشری بھی انڈر پریشر نظر آنے لگتی ہے، اور اس میں چاہیے جوڈیشری کو کہ وہ ایک تو جو بھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، میں اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ خود ڈیسیشن صحیح دے اور پھر اس کے اوپر اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی ان نیسیسری ان کو کسی قسم کی سیاست میں یا ایسے ایشو میں کنٹروورشل نہ بنائیں اداروں کو، کیونکہ اگر آخری ادارہ جا کے بچتا ہے وہ ایک کورٹوں اور جوڈیشری کا ہے، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی کہ جوڈیشری کو بھی اور کورٹوں کو بھی اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب بھی کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی انٹرپریٹیشن ہے، ڈیفینیٹلی یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کے انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کرے، لیکن ایک وہ کلیئر آنی چاہیے بات۔ آج جو چیز دوبارہ ایک ایشو بنا ہے جو پنجاب اسمبلی میں جو کیا گیا کہ جنہیں کوٹ کیا، وہ بھی میں سمجھتی ہوں بڑا ایک مایوس کن تھی بات، اور اس میں یہ کہ کیوں وہ کلیئر ڈیسیشن نہیں تھا جوڈیشری کا، کیا وجہ ہے کہ اس کو ایک کلیئر طریقے سے آپ اس بات کو ایک اینٹی ڈیفیکشن لا بنا ہے جس کا کوئی پرپز ہے۔ ادھوری بات کریں، ہمیشہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بار بار وہ میٹر کورٹوں میں آئیں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز آئی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں آئی ہے کہ اینٹی ڈیفیکشن کے حوالے سے کہ یہ جو اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف ہوگا اس کو پھر انکمپلیٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرنا، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک اور ان کی کیا سزا ہونی چاہیے تھی، یہ ساری چیزیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، اور
जो आदि पेंडिंग में होती हैं और गलतियों की बिल्कुल ये मामलात जो है अदालतों को क्लियर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, GDA की रहनुमा। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मरीम नवाज़ के हवाले से हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ये कह दिया है कि ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। बहुत